رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. یہ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے اور آیت نمبر 177 ہے 177 21واں اور 22واں رکوع ہے. یہ جو ایک آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں ایمان اور اعمال کی تفصیل ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تفصیل ہے اختصار کے ساتھ. اور یہ آیات جس پس منظر میں آئی ہے قرآن میں، گویا کہ یوں سمجھ لیجیے اب آپ تقریباً 5-6 رکوع یہ پورے کا پورا ایک سلسلہ چل رہا تھا تحویل قبلہ، تبدیل قبلہ، اس ضمن میں یہ آیت آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے، جانے کے کچھ کم 1.5 سال کے بعد وہاں پہ تحویل قبلہ کا حکم آیا. یعنی جب تک مکے میں تھے آپ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھا کرتے، مدینہ جانے کے بعد بھی کچھ 1.5 سال بیت المقدس ہی کی طرف جو ہے آپ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی قبلہ میرا بھی ہو جائے، کیونکہ بیت المقدس تو عارضی طور پہ اللہ نے قبلہ بنایا تھا، ورنہ قبلہ اولا پہلا قبلہ وہ کعبۃ اللہ ہی تھا. ایک عام لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ یہ جو ہے قبلہ ثانی کہتے ہیں اس کو، کسے؟ مکے کو. ایسا نہیں ہے مانگنا. پہلا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہی تھا، بیچ میں عارضی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تھا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، کیونکہ دین ابراہیم میں ملت ابراہیم ہے، تو اس لیے میری بھی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قبلے کو میرے لیے بھی اللہ کی طرف سے اس انتظار میں رہا کرتے تھے. اور اس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا. اسی صورت میں اللہ فرماتے قد نرى تقلبك وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی اس انتظار میں تھے کہ کب وہ حکم آ جائے کعبۃ اللہ کا قبلے کے لیے، اسی انتظار میں تھے جبرائیل امین کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چہرے کا اٹھنا بار بار. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلہ آپ چاہتے ہیں ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں. اس کے بعد اس کی تفصیلات آئی پوری. اب پوری تفصیلات آنے کے بعد میں اب یہ ہنگامہ برپا ہو گیا مدینے میں یہودیوں کی طرف سے. اب ان کو ایک ایشو مل گیا بہت بڑا
کہ بھئی یہ کیسا دین ہے، ان کا قبلہ بھی ان کا نہیں ہے. اب اس کے دل میں بہت سارے انہوں نے پروپگنڈا شروع کر دیے، ایک ایشو ہاتھ لگ گیا ان کو تو بہت سارا، کیونکہ اتنا پروپگنڈا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار حکم دینا پڑا ہے. تقریباً سورہ سیخل جو پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ اللہ نے پہلی بات تو پیشن گوئی اللہ نے یہ کر دی تھی، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل فللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ. انسانوں سے جو عقل کے کورے ہیں، جن کو سمجھ نہیں، یقیناً وہ یہ افواہ پھیلائیں گے وہ کہ کس چیز نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا ہے. قبلہ بھی ان کا نہیں، عجیب دین ہے ان کا. اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو ابھی جو نئے نئے ایمان لا رہے تھے ان کے لیے تو مسئلہ بن گیا. پھر اب یہ تو اب اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا. اب جو ہم پڑھی ہیں اس میں یہ چیز بتائی گئی کہ دیکھو دین اصل قبلہ نہیں ہے، سمت کے اندر کوئی دین مخصوص محدود نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہو اور جس طرف تم رخ کر لو اس طرف اللہ ہے. اللہ کسی سمت کے اندر محدود نہیں ہے. یہ بات بتا دی گئی. دین کی بنیاد کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے ایمان کی. یہ نہیں کہ تم رسومات ہی کو دین سمجھ لو، کسی قبلے کا تعین ہو جانا یہ دین کی بنیاد نہیں ہے. کہ تمہارے لیے ایک چیز ضروری تھی، ہم نے ایک سمت ایک رخ ہونا چاہیے تمہارے لیے، ہم نے متعین کیا تھا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک سمت بنائی تھی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيَةٌ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر امت کے لیے ہم نے ایک سمت بنائی تھی، قبلہ بنایا تھا. لہذا قبلہ اصل نہیں، اصل یہ کہ تم نیکیوں کی طرف بھاگو، شفقت اس میں کرو، تم دلچسپی اس میں دکھاؤ. تم یہ نہیں کہ ایک سمت چند دین کے چند رسومات کو تم بنیاد بنا لے کے اور پورا ہنگامہ اسی طرف برپا کر دینا اور تم یہ سمجھ لینا کہ قبلہ ہی اصل دین ہے. یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رخ متعین کیا، ایک سمت، لیکن وہ دین کی بنیاد نہیں ہے. اصل دین کیا ہے وہ اب یہاں اللہ بتا رہے ہیں، اس کے اوپر غور کرنا. یعنی عموماً اکثر یہ ہوتا ہے لوگوں میں کہ دین کی اصل اسپرٹ کو چھوڑ کے وہ چند فارمیلٹیز کو، چند رسومات کو ادا کر لے کے سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے. اصل چیز ان سے نکل جاتی. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پہ فرمایا کہ دین کیا ہے، ایک ہی آیت میں اس کا اجمال کیا اللہ نے. جسے ہم اس کو آیت البر بھی کہتے ہیں. تفصیل بڑی. اب اس میں اللہ نے فرمایا ایمان کی تفصیل دی، پھر اس کے بعد ہمارے اعمال اخلاق اس کی تفصیل دی. یہ دین ہے اصل میں، اور یہ تو تمہارے پاس سے نکل چکا تھا، باقی نہیں، رسومات باقی رہ گئے. ذرا غور سے سنیے، ایک ہی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بلیغ انداز میں دین کیا ہے فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے دین کی کسی رسومات کو ادا کر کے تم یہ سمجھ رہے کہ بہت بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اور یہ بات قرآن میں یہاں بھی فرمائی تھی، جو اہل مکہ تھے قریش، ان میں سے جو ایمان تو نہیں لائے تھے مگر حاجیوں کی خدمت برابر کرتے تھے. حاجی آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو زمزم کا پانی پلاتے تھے، میرا جو بھی ہو سکتی تھی مہمان. تو اللہ وہاں بھی وہی فرمایا تھا کہ تم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، تم حاجیوں کے تعلق سے فلاں فلاں سب کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، تم کیا سمجھ رہے یہ نیکی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ اصل نیکی تو ایمان ہے، ایمان ہی نہیں ہے تمہارے پاس. یہ بات بتائیں. اور یہاں بھی یہی بات آ رہی ہے، خاص طور پہ یہود سے متعلق ہے یہ بات، اور امت مسلمہ کو ان کا سبق پڑھایا جا رہا ہے. سب سے پہلے جو الفاظ آئے دیکھیے وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی دین نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو.
اور یہ سمجھے کہ اللہ مشرق مغرب میں ہے. یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ کوئی نیکی نہیں ہے, یہ کوئی اللہ سے وفاداری نہیں ہے. یہ کہ ہم دین کے رسومات کو تم اپنا لے کے سمجھ رہے ہیں ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے. فرمایا لیس البر, یہ کوئی نیکی نہیں ہے, یہ کوئی اللہ سے وفاداری کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق مغرب کی طرف کر لو. لیکن نیکی کیا ہے اب اللہ بتا رہے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, نیکی کیا ہے ہم بتاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارا تصور ناقص خیال ہے, یہ دین کا ناقص تصور ہے. یہ چند رسومات کو ادا کر لے کے سمجھنا کہ ہم بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے. نیکی کی اصل اسپرٹ کیا ہے, دین کی اسپرٹ کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, وہ اللہ بتا رہے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, اصل نیکی یہ ہے کہ تمہارا ایمان اللہ کے اوپر کتنا ہے اس کا جائزہ لو. تمہارا ایمان باقی ہے بھی یا نہیں, آخر اس کا جائزہ لو تم. یہ ایمان ہے. چند رسومات کو ادا کر لے کہ تم سمجھ رہے ہیں یہ نیکی کا ہے, یہ نیکی نہیں ہے. یہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کا جائزہ تو لو پہلے کہ تمہارے اندر کتنا ایمان ہے, ایمان کے ساتھ تمہارا یقین کتنا ہے اللہ کے اوپر, اور اللہ کے متعلق تمہارے تصورات کیا ہے, تمہارے خیالات کیا ہے. اللہ پہ ایمان لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تمہارا یقین کیا ہے. آخر اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کیا کر سکتا ہے, کیا کر رہا ہے, یہ تو دیکھو. تمہارا یقین اور تمہارا توکل تو اللہ کے اوپر ہے ہی نہیں. پہلی بات تو بس تم نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, یا پھر لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہر نبی کا نام ہے. یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تم نے, بس ختم. ایمان ہے کیا, ایمان کی روح کیا ہے, ایمان کی اسپرٹ کیا ہے, اللہ سے تمہارا تعلق کتنا ہے, اللہ سے تم کتنا ڈرتے ہو, اس کی خشیت کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, یہ تمہارے پاس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مائنس میں ہے تمہارے پاس. تم کچھ سمجھ رہے ہیں, کچھ نمازیں پڑھ لیے, کچھ دین کا کچھ کام کر لیے ظاہری طور پہ, سمجھ گیا, حج کر لیے, یہ کر لیے, سمجھ رہے یہ ہے, یہ نہیں ہے. یہ دیکھو کہ اللہ کے ساتھ تمہاری وفاداری کتنی ہے, کیا سمجھتے ہیں تم اللہ کو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, ایمان اسلام کی بنیاد ہے. یہاں پہ اللہ فرماتا سب سے پہلے ایمانیات کی بات آ رہی ہے. جائزہ لو ایمان کیا ہے, اللہ پہ توکل کیا ہے, کتنا بھروسہ ہے. نہیں ہم کو کتنا ہے اللہ کے متعلق. ہم ذری دیر میں پریشان ہو جاتے ہیں, کچھ تھوڑی سی مصیبت آ گئے تو پریشان ہو گئے. اللہ سے امید ہی نہیں ہے ہم کو, اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اسباب پہ اعتماد ہے, نوٹوں کے اوپر اعتماد ہے, مگر اللہ پہ نہیں ہے, کیونکہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, بر کہتے ہیں اصل میں نیکی. بر کے اصل معنی ہے اللہ سے مکمل وفاداری, اللہ سے مکمل طور پر وفاداری. اللہ کے لیے, اللہ کی مرضی کے لیے اگر اس کے احکامات, اس کا حکم آ گیا, تم اپنی قیمتی چیز بھی اس کے راہ میں قربان کر دو. یہی ایمان. آئی سورہ آل عمران کیا ہے, چوتھے پارے کی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون, تم نیکی کا مقام و مرتبہ حاصل کر ہی نہیں سکتے, یا پھر اللہ کے تم وفادار بندے اس وقت تک بن ہی نہیں سکتے تا وقت کہ جو چیز تمہارے پاس اہمیت کی ہے, جو چیز سے تم کو لگاؤ ہے, محبت ہے, وقت آنے کے اوپر اس چیز کو اللہ کے راہ میں
خرچ نہ کرو. یہ ہے. تو اپنے خواہشات کو چھوڑنے تیار نہیں ہے, اپنی انانیت کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے میں پن کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی حماقتوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تم. ہاں تو پھر تمہارے پاس نیکی کا تصور کہاں سے؟ تم نیک بن ہی نہیں سکتے نا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارا معاملہ وفاداری کا نہ ہو. یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایسا نقشہ کھینچا دیکھے آپ. اب آخرت میں کامیابی جنت وہ بات کے بات ہے, یہی تم اپنا جائزہ لے لو. بدی اللہ یہاں پہ دیکھو تو صحیح, تم ہے یا نہیں تم اللہ کے وفادار. وقت آنے کے اوپر اپنی چہیتی چیز کو تم خرچ کرتے یا نہیں کرتے, اپنی خواہشات کو چھوڑتے یا نہیں چھوڑتے, اپنی انانیت کو چھوڑتے یا نہیں چھوڑتے. ہاں تم تو مغرے بنے ہوئے ہیں, تکبر تمہارے پاس ہے, ریاکاری تمہارے پاس ہے, انانیت تمہارے پاس ہے, حماقت تمہارے پاس ہے, دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا کہنا تمہارے پاس ہے. یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر نیک کیا بنے تم؟ کیا سمجھ رہے کچھ لوگوں کو مدد کر دے کے, کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دے, کچھ مسجد میں پنکھے لگا دے کے تم سمجھ رہے نیک بن گئے؟ نہیں, یہ تو ہر قوم میں کر رہی, ہر قوم میں ایسے لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں. اور بڑے کے پاس دواخانے کھولے ہوئے ہیں اور کتنے کام کر رہے ہیں, خدمت سے لوگ. اللہ فرمائے وہ نیک نہیں جب تک اللہ کے اوپر ایمان کی بات نہ ہو. اللہ کے لیے کون نہیں کر رہے؟ مسلمانوں سے زیادہ غیر قوم کر رہی خدمت خلق. اور آج ہمارے پاس ہے, ہم تو اپنے بھائی کو بھی دینے تیار نہیں. ارے دینا تو دور کی بات ہے, بھائی ہمارا ترقی کر رہا تو دیکھنے میں نہیں آ رہا ہوں, برداشت بھی نہیں ہو رہا. دینا تو دور کی بات ہے, اسے سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے. تو پھر نیک کیسے ہو گئے تم؟ غلط فہمی کا شکار ہے تم, اپنے آپ کو سمجھ رہے میں نیک بن گیا. نہیں ہے فرمان اللہ تعالیٰ, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, جب تک ایمان تمہارا صحیح نہیں ہوتا. اس کے بعد نیکی کا تصور کیا دیا قرآن نے؟ نیکی کیا ہے اصل؟ اب سنو, یہ خالی قبلہ ادھر ادھر یہ کر رہے, قبلے کو لے کے بیٹھے ہوئے تم. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان. اس کے بعد والیوم الآخر, نیکی یہ ہے کہ آخرت کے اوپر تمہارا ایمان کتنا ہے, آخرت کے اوپر تمہارا یقین کتنا ہے, مر کے دوبارہ اٹھنا ہے, اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے, وہاں پہ اپنے پورے اعمال کا حساب دینا ہے. اس کے اوپر تمہارا کتنا یقین ہے, یہ ہے اصل نیکی. لوگوں کا مال کھا جا رہے, تم کا آخرت کا تصور ہی نہیں ہے, حساب کا تمہارے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے, حرام خوری تمہاری چل رہی ہے, کوئی تصور میں نیک ہے. کچھ نیک کام کر لیا آدمی, وہ سمجھ رہا کہ نہیں یہ نیکی نہیں ہے. بولا قرآن جو شروع ہو رہا ہے رکوع سے, آیت نمبر 177 کی جو شروع ہو رہی ہے نا, وہ یہ بات اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. یہ بڑی بنیادی آیت ہے ہم کو سمجھنے کے لیے. ہم اپنے ایمان کا, اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں ایک ہی آیت کے اندر. اللہ جو بتایا ہے والیوم الآخر, آخرت, ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخر کتنا ہے ہمارا, کتنا یقین ہے ہمیں, ہمارا حساب ہونے والا ہے, کتنا یقین ہے ہمیں, ہم لوگوں کو کتنا یقین ہے, کتنے لوگ اس بات کے اوپر یقین. ہاں بس مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی باپ دادا کا عقیدہ ہمارا چلتے آ رہا, پسند بھی ہوتا تھا. حقیقت میں کتنا یقین ہے آخرت کی زندگی کا, یہ نیکی ہے سر. یہ نہیں ہے خالی چند دین کے رسومات, ظاہری رسومات پہ ادا کر لینا, یا کوئی ظاہری رسومات ہے, کوئی ٹوپی پہن لیے, شیروانی پہن لیے, لمبی داڑھی رکھ لیے, شملہ پہن لیے, یہ کوئی دین نہیں ہے. یہ اصل دین یہ ہے ایک آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے روزانہ, کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے, کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں, کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں میں, کیونکہ مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے اور اللہ میرا حساب لینے والا ہے اور وہاں کوئی بچ نہیں سکتا. وہاں
کوئی کسی کی صحیح اور سفارش نہیں چل سکتی، صرف وہ اور اس کا رب ہوگا حساب اور کتاب میں. اس کے اوپر کتنا یقین ہے، اس کا جائزہ لو. یہ نیکی ہے اصل میں، یہ نہیں ہے تصور تو نیکی تمہاری خالی رسومات ہے صرف اس میں. والیوم الاخر، آخرت. اس کے بعد فرمایا دو باتیں ہو گئی ہیں. تیسری بات فرمایا والملائکۃ، تمہارا ایمان فرشتوں پہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو غیب میں ہے مخلوق، آخرت بھی تو غیب میں ہے. فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے فرشتے اللہ کی، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، اور وہی کچھ کرتے ہیں فرشتے جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. اللہ کی ایک مخلوق ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے. فرشتے ہیں اللہ کی، مقرب فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، معزز فرشتے اللہ کے، جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے دو فرشتے. قرآن کہہ رہا کرامن کاتبین، کاتبین دو فرشتے ہیں، بڑے معزز فرشتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ نہیں معلوم ہے. اذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، دو فرشتے تمہارے رائٹ اور لیفٹ پہ ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے؟ ما يلفظ من قول، جو الفاظ تمہارے منہ سے نکل رہے ہیں وہ اسے نوٹ کر رہے ہیں. الا لدیہ رقیب عتید، رقیب تعقب کرنے والے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ کے. جو الفاظ تم نکال رہے ہو وہ نوٹ کر رہے ہو. اس کے اوپر یقین، یہ اصل نیکی ہے. کتنا یقین ہے میرے کو اور آپ کو؟ بولو دو فرشتے میرے ساتھ. خالی کیمرہ لگا ہوا ہے تو ڈر ہے. ارے دیکھو بھائی کیمرہ تو نہیں ہے کہیں، اس کو ڈر کے کتنے برے کام چھوڑ دے رہے ہیں خالی کیمرے کو ڈر کے. آپ سوچو، یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے دو فرشتوں کو میں نے تمہارے کندھوں پہ رکھا ہے، تم جہاں بھی جا رہے ہو تمہارے ساتھ. تمہارا ریکارڈ پوری زندگی کا ریکارڈ بن رہا ہے، تمہاری ڈاکومنٹ پوری بن رہی ہے. سورہ خاف میں اللہ نے تفصیل دیا، اور دوسرے سورت میں بھی سورہ الانفطار اس میں بھی تفصیل دیا. فرشتوں کے اوپر ایمان کے معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز ہے اس کے اوپر یقین کرنا ہے آپ کو. یعنی اللہ بول رہا کہ میری ایک مخلوق ہے، ہر انسان کے ساتھ میں نے دو فرشتوں کو رکھا ہے. جو چیز موجود ہے اس کے سامنے اس کے اوپر یقین ہوتا ہے ہر انسان کو. آپ نے کیمرے کو دیکھا، کیمرہ یقین ہوگا کہ میں کچھ کروں گا تو کیمرے میں آ جاؤں گا، ریکارڈ میں آؤں گا. آپ وہاں پہ غلط کام نہیں کر رہے، تو کیا یہ یقین ہمارا فرشتوں کے ساتھ ہے؟ بول رہے اللہ ہے کیا؟ جو سائنٹسٹ نکالے سو کیمرے پہ تم دیکھ رہے ہیں، اتنا یقین ہے تم کو؟ تو یہ اللہ کا بنا ہوا نظام جو ہے آپ کے پاس سسٹم، اس کے اوپر تم کو کتنا یقین ہے؟ فرشتوں کے متعلق تمہارا ایمان کیا ہے آخر؟ ایک فرشتہ تو وہ ہے جو آپ کا آخر و ختم میں آئے گا، موت کا فرشتہ. وہ یقین کرو یا مت کرو آپ اس کو، وہ تو آئیں گا ہی آئیں گا نا. حساب ہو جائے گا پورا، پھر یہ سارا ریکارڈ کھلے گا حشر کے میدان میں، عدالت میں. یہ فرشتوں کا بنا.
فرشتوں سے متعلق ایمان، اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور وہ مخلوق ایسی ہے کہ اس میں اللہ نافرمانی یا گناہ کا کوئی مادہ نہیں ہے اس میں. یہ ہے فرشتوں کے اوپر ایمان کے معنی. یہ کوئی بچوں کو سمجھانے کے لیے کوئی کہانیاں نہیں، دیکھو بڈھی آ رہی، وہ دیکھو وہاں سے وہ دکھ رہا، وہاں سے یہ دکھ رہا، وہاں رکعت دکھ رہی، ایسی باتیں سنا کے ڈرا دیتے نا. یہ ویسا نہیں ہے، دیکھو تو فرشتے تمہارے کندھوں پہ ہیں، وہ نہیں بابا، یقیناً ہے، حقیقت میں ہے. کیوں ہے؟ اللہ بول رہے ہیں قرآن میں. یہ کسی کی کہانی نہیں سنائی جا رہی آپ کو، کوئی بزرگ بولی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دادا نانی کے قصے نہیں ہیں، یہ ہماری ایک مخلوق ہے فرشتوں کی، اور اس میں ہر انسان کے ساتھ ہم نے 2 فرشتوں کو رکھا ہے کندھوں کے اس کے اوپر. جیسے ہی وہ تیسرا فرشتہ آئے گا، جب روح لینے والا جب آئے گا، وہ روح کھینچے گا، یہ دونوں فرشتے اپنے اپنے پھیلا لے کے نکل جاتے ہیں. ختم قصہ. روح نکل گئے، روح کے ساتھ یہ فرشتے بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ روح کہاں جا رہی؟ عالم برزخ میں جا رہی. اب یہ فرشتے بھی آپ کا ریکارڈ کہاں رکھ رہے؟ عالم برزخ میں رکھ رہے. اور وہ عالم برزخ میں ان کا نام بولا گیا، وہ نام بھی کیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کو رکھنے کا یہ جو ریکارڈ ہے کہاں رکھی کہ وہ لوگ، اس کے 2 نام دیے گئے، علیین اور سجیین. علیین بولے تو اعلیٰ مقام، ایک اعلیٰ مقام بالکل سیکرٹ. اور اس مقام پہ اللہ نے وہ اللہ کے بندے جو نیک ہیں ان لوگوں کے ریکارڈ کو رکھیں گے وہاں ان کے ارواح بھی میں. سجین، سجین کہتے ہیں اصل لفظ سے سجین کے معنی جیل کے ہے، قید خانے کے ہے. اب جو اللہ کے مجرم رہیں گے ان کی روح اور ان کے اعمال ان کا ریکارڈ بھی وہاں رکھا جائے گا. اب جو حشر برپا ہوگا، قیامت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روح کو اس کے جسم کے اندر داخل کریں گے، اٹھ کے ٹھہرے گا، پھر ان کا ریکارڈ ان کے ہاتھ میں ملے گا. چلے یہ ریکارڈ آپ کی زندگی کا. یہ ہے قرآن میں فرشتے. ایمان وہ ہے اصل نیکی. یہ ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتوں کی، اللہ اس کو اپنے کاموں پہ لگایا ہوا ہے، اس کے حکم سے کرتے رہتے ہیں وہ کام. عذاب کے فرشتے بھی عذاب لے کے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی اس کی رحمتیں لے کے آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اب تمہارا یقین کیا ہے فرشتوں کے اوپر؟ یہ نہیں کیا اصل میں. یہ دیکھو ہے نہیں، خالی چند رسومات پہ کر لی، یہ دعوت وہ دعوت کر لی، دین کے نام سے نیکی کے نام سے کچھ کر لی. یہ نہیں ہے نیکی. سمجھا رہے اللہ، اسی لیے میں بھی آپ کو اچھا سمجھا رہا ہوں ایمانیات پہ. اس کے بعد فرمایا 3 باتیں ہو گئی نا. چوتھی بات فرمایا والکتاب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دین کے چند رسومات پہ ادا کر لو. تم کو جو کتاب دی گئی اللہ کی طرف سے القرآن، اس کے اوپر تمہارا ایمان کتنا ہے ذرا دیکھو. تمہارے پاس قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے قرآن کو؟ قرآن میں اللہ کے احکامات ہیں، اس کے فیصلے ہیں تمہارے لیے. تم اللہ کے فیصلوں کو کتنا مان رہے قرآن میں؟ اللہ کے احکامات کو تم کتنا مان رہے ہو قرآن میں؟ یہ نیکی ہے اصل میں. اس کا جائزہ لو تم قرآن میں. قرآن تم پڑھ رہے، کیا تم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن پہ عمل کیا ہے؟ اتنی موٹی کتاب ہے، 30 پارے 114 سورتوں کی. آخر ہم بڈھے ہو رہے ہیں، آخر ہم نے آج تک قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے؟ اپنی زندگی گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے نا. تمہارا ایمان بھی ہے نا قرآن پہ. نیکی یہ ہے کہ اب تم دیکھو قرآن کے تمہارا ایمان کتنا ہے، تم نے قرآن کو کتنا بڑا، کتنا سمجھا، کتنا عمل کیا. نیکی یہ ہے.
ایمان یہ ہے، اس میں جائزہ لو تم اب۔ اللہ بتا رہے یہ ایک چیز کو بتا رہے نیکی کیا ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، آپ کو بتا دیا گیا۔ انسان نیک بننا چاہتا ہے اور شیطان دھوکے میں رکھا ہے، کچھ تو چھوٹے چھوٹے کچھ کام کرا دے کہ بس نیک ہو گیا۔ لوگ بھی بڑا نیک آدمی ہے، کھانا کھلاتا ہے، یہ نہیں، یہ ہے سب چیز۔ 5 باتیں آ رہی ایمان کی آگے، یہ اس کہتے ہیں ارکان ایمان۔ وہ دوسرے نماز روزہ حج زکات، یہ ارکان اسلام، یہ ارکان ایمان ہے۔ والکتاب، دیکھو تو صحیح تمہارا ایمان کتاب کے اوپر کتنا ہے، کتاب کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، کیا سلوک ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ جب کوئی بھی کتاب کی بات آئے گی، لفظ کتاب، تو قرآن کو آپ ہٹا دیں گے، تو دوسری کتابیں ہم جتنی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہا، انجینئر بن رہا، فلاں بن رہا، یہ ساری کتابیں سمجھ کے فالو کر رہا، انہیں محنت کر رہا، اس کے بعد ہی جا کے اس کو تو ڈگری مل رہی نا بھائی، کیا صاحب مل رہی ہے، محنت کر رہا، رات دن اسٹڈی کر رہا، غور و فکر کر رہا، چاہے فزکس کی ہو، چاہے کیمیکل کی ہو، چاہے کیمسٹ کی ہو، سمجھ گیا، چاہے زوالوجی ہو، ساری کتابیں جو بھی سائنس کی کتابیں ہیں، محنت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی جا کے پاس ہو رہا، ڈگری مل رہی ہے اس کو۔ اور وہ ڈگری بھی صرف دنیا کے تک کام میں آئیں گی آپ کی، جیسے ہی خبر میں چلے گا آپ کی ڈگری دوسرے کے کام میں بھی نہیں آتی، آپ کے بیٹے کے کام میں آتی ڈگری، حصہ ختم۔ بڑی مشکل سے آپ جتنا بھی پڑھے، آپ کی ڈگری بڑی مشکل سے 30-40 سال کام میں آئیں گے آپ کو، اتنا ہی نا، پڑھے پڑھے تک 30 سال 35 سال ہو جائیں گے، جا کے انہیں سروس کرے گا ایک 40 سال، کیا 40-75 سال، اس کے بعد آئے کیا ختم، اس کے بعد ڈگری آپ کے تمہارے۔ اتنی محنت کر کے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا رہے ہیں آپ اپنی تعلیم کے لیے، کروڑوں، تب جا کے آپ کو دنیا میں کوئی ڈگری مل رہی ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ جو کتاب دیا اس کے اوپر تم نے کتنا اسٹڈی کیا ہے، اس کو کہاں تک سمجھ کے پڑھا ہے تم نے، اس کتاب کو کتنا فالو کیا ہے تم نے، تو پھر اس کتاب سے تم کو ڈگری کیسے ملے گی ہدایت کی؟ نہیں ملتی، کیونکہ تم نے محنت اور اسٹڈی کیا ہی نہیں قرآن کے اوپر۔ تم نے دیکھو جو کتاب تم کو دی گئی ہے، اس کتاب کے بارے میں تمہارا کیا رویہ ہے۔ یہ نیکی ہے اصل میں، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم خالی قرآن پڑھ لو برکت کے لیے، ثواب کے لیے، کوئی مر گیا تو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری زندگی میں آنا ہے۔ قرآن کی بات کو قرآن میں رکھ کے آپ بند کر دیں گے تو یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ قرآن کی بات تو آپ کو ہم کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، تب جا کے کام میں آئیں گے۔ نیکی کیا ہے اصل چیزیں آ رہی ہیں پوری۔ چوتھے نمبر پہ آئی کتاب، 5ویں نمبر پہ آ رہی ہے اب نیکی کیا ہے اصل میں حقیقت میں۔ والنبیین، نبیوں کے اوپر تمہارا ایمان کتنا ہے، نبیوں کے تعلق سے تمہارا عقیدہ کیا ہے، جس رسول کو، جس نبی کو تم نے مانا ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ خالی تم ان کو مان لو رسمی طور پہ، یہ نیکی نہیں ہے کہ ان کا نام آنے پہ صرف درود پڑھ لو تم، یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ ان کی ولادت کو منا لو تم۔ نیکی یہ ہے اس نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد اب تمہاری زندگی میں تمہارے لیے رول ماڈل صرف وہی شخصیت مقدسہ ہوگی، رسول، نہ باپ نہ دادا، کچھ کوئی نہیں، صرف نبی تمہارے لیے نمونہ رہیں گے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے صرف اور صرف وہ نبی رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر، نبی کے بغیر نہ تو تم کو ہدایت مل سکتی ہے اور نہ نبی کے بغیر تم کو نجات مل سکتی ہے۔
یہ نیکی اصل میں نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں بس ختم. نہیں، قرآن کہا کہ نہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے کہ اب تمہارا ایمان کتنا ہے نبی پہ دیکھو، تمہارا تعلق کیا ہے نبی سے دیکھو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی رسولوں کو ہم نے جس امت کی طرف بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ امت اس نبی کی اتباع کرے، ان سے فالو کرے، اس لیے بھیجا ہے. نبی خالی ان کی شخصیت کو اپنا لینا اور ان کی احکامات کو، ہدایات کو چھوڑ دینا، یہ نیکی نہیں ہے. یہ نیکی نہیں ہے. دیکھو نیکی یہ ہے کہ تم اپنا جائزہ لو، ایمان نبی کے اوپر ایمان کتنا ہے، نبی کو کیا سمجھتے تم؟ پوری زندگی میں تمہاری گھر سے لے کے باہر تک، گھر سے لے کے بازار تک، مسجد سے لے کے بازار تک، جنگی محاذ کے اوپر ہر جگہ نبی کی سنت، نبی کا طریقہ تمہارے لیے محفوظ کر دیا ہے. نبی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ تصور نہیں کر سکتے کہ نبی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. تصور میں لانا مشکل ہے تمہارے لیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ آخری رسول جن کے بعد تو کوئی رسول ہی نہیں ہے، یہ تو تمام انسانوں کے لیے رسول ہے. ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر مبارک پہ رکھا ہے. ہر انسان کے لیے اس وقت اب لازمی ہدایت ہے تو نبی سے چل. نبی کی شان کیا بتایا اللہ نے قرآن میں؟ سورہ الحجرات پڑھیے، پہلا رکوع ہے، اس میں بات آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے مومنو ذرا غور سے سنو، کان کھول کے سنو، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے معلوم تمہیں؟ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اگر اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے، بولا اللہ. یہ تمہارا حج، یہ تمہاری نمازیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا، اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، تمہاری آواز بھی اگر بلند ہو گئی تو ہم تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے. وہ نبی کی شان ہے اور اس نبی کے خلاف تمہاری زندگی، ہاں کیسے نجات ہوگی پھر تمہاری؟ جھوٹے تسلیاں نبی کی بات کرے سے بات کریے تمہاری. تم نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. ان کی آواز سے بلند آواز دور فرمایا، آواز بلند ہو رہی تو اللہ کی وارننگ آ رہی. تم تو اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف جا رہے، اللہ کے حکم کے، نبی کے حکم کو تم تو توڑ دے رہے. نبی کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری. آپ نے جو بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، بائیکاٹ کر دیا اللہ کے نبی. جس کو میرے طریقے سے محبت نہیں، دلچسپی نہیں ہے، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میرے طریقے کو بازو میں رکھ دیا، سائڈ میں کرا، یا مجھے اوورٹیک کر کے مجھے بازو رکھ کے خود آگے نکل گیا، وہ میرا امتی نہیں ہے، بولے رسول. یہ ہے نبی، یہ نہیں کیا سر. جائزہ لیجیے. خالی نعرہ رسالت لگا دینا، یہ جو رٹا کے چھوڑ دیا کہ اچھا میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں، نہیں. 5 باتیں ہو گئی تمہاری ایمان، یہ اصل نہیں کیا ہے. ایمان کی باتیں آ گئی. اب اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہے نا، وہ ہے معاملہ عملی زندگی ہے. تو ایمان کی باتیں ہو گئی، بیس تھی. اب اس کے بعد دیکھیے کیا آ رہا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اس کے بعد نیکی کیا ہے؟ اب اچھا آپ دیکھیے، اب آپ یہاں نیکی کے
اللہ تعالیٰ دو اقسام بیان کرتی، دو حصے. دنیا میں مسلمانوں کو چھوڑ کے جتنی بھی قومیں نیکی کر رہی ہے نا، ان کے پاس یہ پہلا حصہ نہیں ہے، دوسرا حصہ ہے نا. ہے کیا ایمان مل رہا ہے ان کے پاس؟ آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان نہیں، رسول پہ ایمان نہیں، لیکن اعمال ہے وہ. لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں؟ جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تمہارا کوئی عمل بھی نیکی میں نہیں بن سکتا. بیسک اگر یہ لوگ جو بھی اعمال کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ کیا احسان رکھتا نہیں، ان کے یہ اچھے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتا. اب آئیے کیا فرما، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. دوسری بات آ رہی ہے، نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے حقیقت میں ایک ایمان والا مال کی محبت ہے، اس کو مال کی محبت ہر ایک کو ہے، لیکن مال کی محبت کے اوپر اللہ کی محبت. مال سے محبت ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اب ذوی القربا کون ہے؟ خونی رشتے، خاندان. اگر ان رشتوں میں کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، میرا جو بھی ہے، ان کو دیکھ کے وہ مال کی محبت نہیں بلکہ اللہ کا حکم یاد آ جاتا. اس کو مال کی محبت کو نکال لیتا، اپنے دل سے نکال کے کیا کرتا، ان کے اوپر خرچ کرتا. اب اہمیت کس کی ہو گئی؟ اب مال کی محبت نہیں، ضرورت مندوں کی محبت. اللہ کا حکم ہے ان کو دیو. دیکھو اب محبت مال سے نہیں رہی، سامنے والے کی تکلیف، اس کی بھوک، اس کی پیاس، فلاں فلاں، پھر اللہ کا حکم. اب مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے. ذوی القربا، خونی رشتہ دار، والیتامى، یتیم، معاشرے کے اندر بے سہارا، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے کفیل بنتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں. یتیم والمساکین، جو مسکین ہے معاشرے میں، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ان کی بھی سہارا بنتے ہیں. نیکی یہ ہے اصل میں، یہ کام کرنا ہے. اب کوئی یہ بولا کہ بھائی میں مومن ہوں، میں موحد ہوں، میں شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، میں قرآن پڑھتا ہوں. ارے یہ سب ہے، اگر یہ نہیں ہے نیچے کا حصہ تو سب بیکار ہے تمہاری، وہ بھی بیکار ہے. اب تم نیکی کے عنوان سے تم کچھ بھی کر لو بھائی، ظاہری چیزوں میں لمبے لمبے گاڑیاں رکھ لو، لمبے لمبے شملے پہن لو، سمجھ میں آ رہا ڈھیلے ڈالے کپڑے پہن لو، شیروانی، یہ نیکی سمجھیں گے تم، یہ نیکی نہیں ہے. اب نیکی یہ ہے تم انسانوں کے کام میں آؤ، والمساکین، مسکین، ابن السبیل، راستے کے مسافر. کیونکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ دورہ لگا، آج کا دورہ لگا. وہ زمانے میں ایک آدمی سفر کرتا تھا اپنے گھروں سے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، فلاں فلاں. ظاہر ہے کہ راستے میں کوئی چیز ان کو، کوئی شہر نہ گاؤں کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے ان کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا. آدمی اپنے مقام پہ کروڑ پتی ہوں گا، انہیں مان لے کہ باہر کے فی الحال تو مسافر ہوگا، کچھ بھی نہیں اس کے بعد اس کے کام پہ آؤ. کیونکہ اسلام کتنا جو ہے آپ کے لیے بیلنس دے رہا زندگی میں. والسائلین، سائلین جو محتاج ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور ان کی محتاجی نے ان کو اپنے گھر کے باہر بھی نکال دیا ہے. ان کی خودداری بھی ختم ہو گئی، اب مانگنے پہ مجبور ہو گئے. ان کی مدد کرو. وفي الرقاب، غلاموں کو چھڑاؤ، آزاد کرو. غلامی کا دور تو ختم ہو گیا، مگر اس جیسے دوسرے کام باقی.
سمجھے؟ قیدی ہے، قیدیوں کو چھڑاؤ. قیدی بڑی اہمیت ہے، بڑا نیک کام ہے. قرآن کا حکم دے رہا ہے اس کو. ہمارا دماغ گیا کبھی اس طرف؟ قیدیوں کی طرف گیا ہے ہی نہیں. ہمارا دماغ تو خالی وہ زیارت 40واں برس یہی چکروں میں ہے. ولیمے میں، شادیوں میں کتنے ڈش بنانا یہی چکر میں ہے. 4 بکرے لا کے کاٹنا یہی چکر میں. ارے کوئی قیدی ہے جیل میں پھنسا ہوا، جیل میں سڑ رہا، اس کے لیے کچھ کرے تو. ناجائز پکڑا گیا ہے، حالات میں فسادات میں پکڑا گیا ہے، جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا گیا ہے، اور غریب بے روز کر کے کھانے والا ہے. انہیں اس کی ضمانت کے لیے کوئی آ رہا نہیں، اس کے لیے کوئی وکیل نہیں ہے. کیا کبھی گئے سوچے کبھی؟ لیڈر آئے ہمارے، تاخیر ہے، اس کے بعد حصہ ختم ہے. کچھ اتنے سڑ رہے، قوم کے لیے نکلے، قوم کے لیے اندر ہو گئے. کچھ بچے کالج کے بچے قوم کے لیے اندر ہو گئے، سڑ رہی قوم کے. کوئی نکالنے کے لیے تیار نہیں. ان کے لیے 20 25 50 ہزار روپے کو ضمانت دینے تیار نہیں ہے، سڑ رہے ہیں. آیا خیال کبھی؟ بول رہے نا، کسی کے گھر میں اگر ایک جوان بچہ تھا کمانے والا، ناجائز طور پہ پکڑا گیا، سڑ رہا اندر، اس کے گھر کا کیا ہو؟ اس کے بچے بھی رہیں گے، کچھ کیا ہوئیں گا؟ میرے گھر میں شادی ہو رہی تو جناب علی 15 دن پہلے سے رسومات ہو رہی، وہ مہندی کی رسم، وہ رسم، یہ رسم، اتنے کی خرچہ ہو جا رہے، کوئی حساب نہیں ہے آپ کا. کیا ایمان ہے تمہارے پاس؟ کون سی نیکی ہے تمہارے پاس؟ میرا کہاں نیک ہے تم؟ یہ سمجھ نہیں خالی. اتنے ایسے قرضدار ہیں، یہ تو قیدی ہے. کچھ ایسے دوسرے بھی قرضدار ہیں، کہیں سے لے لیا 50,000 روپے، کہیں سے لے لیا سود پہ کاروبار کے لیے، وہ 50,000 تھا کہ 2 لاکھ ہو گئے. اس کے مارواڑی کا قرضہ، سوکار کا قرضہ، سمجھ میں آ رہا؟ خون چوس رہے اس کا لوگ. بھائی کوئی کھڑا ٹھہر کے اس کو نکالو. یا کسی غریب کا بیٹے کی شادی کے لیے کسی وجہ سے اپنے گھر کو رہن پہ رکھ دیا 2 لاکھ 3 لاکھ میں، جا کے کہیں دوسری جگہ کرائے میں ہے. آخر میں دیکھ کے وہ جو انہیں خرید لیا، اس کو پیدل کر دیا. کیا کر رہا ہے سماج؟ بولو آپ. ایک رات میں، ایک دعوت میں 20 25 30 لاکھ 8 10 گھنٹے میں خرچ کر دے رہے ہیں. کیوں؟ کتنے گھنٹے میں؟ 8 10 گھنٹے میں ختم. یہ سب کون کیا کیسا ہوں گا اس میں جو قرآن پیش کر رہا نقشہ؟ یہ ہے نیکی، یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام. کیا کر رہے ہیں؟ جائزہ لو. خالی نمازیں پڑھنے، حج کر لینے سے مسلمان نہیں ہوتا. دماغ میں رکھو یہ آپ. یہ چیزیں کل آپ کو ذرا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، آپ یہ معاشرے کو چھوڑ دیا، آپ سماج کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا. میرے بیوی بچے برخاست، میری خواہشات، میری لگژری زندگی، یہی چل رہا. ایسا سوچنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان نہیں ہو سکتا. یہ بات بتا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. دیکھو اللہ نے تم کی بہترین امت بنایا ہے، اور اللہ تم کو دوسرے انسانوں کے لیے نکال کے کھڑا کیا ہے. دوسروں کے کام میں آنا. ہم تو کبھی سوچا بھی نہیں کسی کے کام میں آنا. کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں. والسائلین وفی الرقاب. قیدی ہے، کچھ اڑانا ہے،
کب ہوئی یہ ساری باتیں؟ جب انسانیت کا درد ہم محسوس کریں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا بات کری تھی؟ بڑی اہم بات تھی وہ. لیس المؤمن بالذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ. وہ مومن ہو نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا، اس کی بیوی، اس کے بچے پریشان. آٹو چلانے والا تھا، بازو رہتا تھا، انتقال ہو گیا، 3-4 بچے، بیوی ہے، بیوہ ہو گئی، گھر کا کرایہ ہے، پڑوس میں اپن ہے. کیسا کریں گے؟ کیسا ہوگا اس کا 3 بچوں کا، کیسا ہوگا بیوہ کا، کیسا ہوگا مکان کا کرایہ، بیمار ہے، بچوں کا اسکول ہے، جاہل بن جائیں گے بچے، نہیں پڑھیں گا. کیسا ہوگا اس کا کون سوچیں گا؟ پڑوسی. کوئی سوچنے والا نہیں ہے. یہ اسلام، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بھلا کوئی بھی ہے غیر مسلم آپ کا پڑوسی، اس سے بحث بھی نہیں ہے. ایسے حالات پیدا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ کیا پڑوسی کی بات کر رہا ہوں میں تو. کہاں ہے بھائی؟ خالی یہاں تو تقریریں، واضح بیانہ، بڑے بڑے جلسے، پوچھو مت. سمجھ میں آ رہا، واعظ سے واعظ کرنے والے بھی پھولوں کا ہار ان کو بھی ہونا ہے، نذرانے ہونا، یہی کیا ہونا. اللہ رحم کرے میرا. والسائلین فی الرقاب. اس کے بعد اب آپ دیکھیے کیا ترتیب ہے اللہ کی بھی. اب اللہ بڑے اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اب نماز کو بعد میں رکھا اللہ، پہلے یہ کرو انسانیت کا کام. تو بولو میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں فلاں ہوں، سب بعد میں، پہلے یہ کام. اب نماز بعد میں. ہاں دیکھو آپ قرآن میں ایک آیت آئی، غالباً یہ سورہ روم کی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ تمہارے مال میں حقدار ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، حق ہے، دیو ان کو، ضرورتمند ہے دیو. والمسکین، جو مسکین ہے، وابن السبیل. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تم اپنے رشتہ داروں کو راضی کرو تو اللہ راضی ہو جانا. قرآن بول رہا. تم اپنے پڑوسیوں کو راضی کرو جو پریشان ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ارے ان کی مدد کریں گے آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. یہ تو قرآن کی بات ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنو ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کر کے اس کو اس کی تکلیف سے نکالا اور اس کو خوش کر دیا تو اللہ کے نبی بول رہے میں خوش ہو گیا. وہ مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش کرانا تو اللہ کے نبی کیا بول رہے میں خوش ہو گیا، رسول خوش ہو گئے. کیا گریڈ ہے وہی؟ رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا آپ، اللہ کے نبی یہ بول رہے. اور جس نے مجھ کو خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. ختم. اگر میں خوش ہو گیا تو اللہ خوش ہو گیا. دیکھ رہے ہیں آپ. اور اللہ خوش ہو کے کیا کریں گا؟ اس بندے کو اللہ جنت میں داخل کر کے خوش کر دیں گا جو مدد کرا. دیکھ رہا ہوں.
دیکھ رہے ہیں کیا تعلیمات ہیں. ارے یہ ریئل اسلام چاہتے ہیں, دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے. بھائی جی نے ہماری زندگی میں ہم خالی داڑھیوں پہ ٹوپیوں پہ لڑ رہے ہیں, شملوں پہ لڑ رہے ہیں, مسواک پہ لڑ رہے ہیں, ہاتھ یہاں بننا یہاں بننا, اس میں لڑائی ہو رہی ہے, فاتحہ دینا اس. ارے کیا ہے میاں یہ دین؟ یہ کوئی نیکی کے کام ہے ہی نہیں. یہ ہے اصل کام. یہاں آؤ تم مسجدیں الگ بنا رہے ہیں, جماعتیں الگ بنا لے رہے ہیں, کیا کیا کر لے رہے ہیں آپ. اللہ رحم کرے. دین سے کوسوں دور ہے. اب نماز کو بعد میں لایا. دیکھیے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, زکات دو. اب نیکی کیا ہے یہ ہو رہی ہے. اب نیکی کی ڈیٹیل, نیکی کی تفصیل آ رہی ہے آپ کو. یہ اس کے بعد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اب نیکی کیا ہے؟ خالی نماز پڑھ لینا, زکات دے دینا نیکی نہیں ہے. اب نیکی یہ ہے جب کبھی بھی تم نے کسی سے عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے, تو اس کو پورا کرو. یہ نیکی ہے. دیکھ رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ خالی نماز روزہ. نیکی یہ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, جب بھی تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو. یہ نیکی ہے. ہاں اب یہ ساری جتنی باتیں آج تک کر کے غیر مسلم کو بٹھا کے اسلام یہ ہے بولے تو اب بھی سجدے میں گر جاتا. سمجھے آپ؟ یہ ہے اسلام بولتا ہوں. انسانیت کی تعلیم اتنی ہے قرآن میں. ہاں دیکھا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. مصائب اور زندگی ہے, مصائب اور مشکلات آتے رہتے ہیں, اس میں صبر کرنے والے, ثابت قدم رہنے والے دین کے اوپر, تکلیف میں, مصیبت میں, جسمانی تکلیف میں, مالی نقصانات میں صبر کرنے والے. کیونکہ زندگی امتحان ہے, آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. یہ امتحان کی زندگی ہے. نیکی یہ ہے وحین البعث. کبھی کبھی جنگ و جدال کے حالات آ جاتے ہیں اسلام مسلمانوں کے لیے, اس کو بھی بازو نہیں رکھا اللہ نے. یہاں بھی بول دیا حالات آئیں گے ایسے, اور اس اہل باطل سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کو ٹھہرنا ہے اسلام کی بچاؤ کے لیے, حق کے لیے. آپ کا مرکز لینا ہے وحین الباس. اس وقت کے اوپر بزدل نہیں بننا ہے. آپ کو جان بچا کے بھاگنے کے چکر نہیں کرنی ہے. آپ کو ڈٹ کے رہنا ہے, مقابلے کے تیار رہنا ہے. آپ کو وحین الباس. یہ باتیں آ گئی. اب آیت کا آخری ٹکڑا ہے. یہ ساری باتیں بولے نا, اب اس کے بعد اللہ فیصلہ کر رہے گا. کیا فیصلہ ہو رہا اللہ کا؟ یہ ساری باتوں پہ جو عمل کیا, اصل نے کہ یہی آدمی ہے, اور اس کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ سچے مومن ہیں, یہی لوگ نیک ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, نہ صرف نیک ہے بلکہ متقی بھی ہیں. کیا مانے اس کے متقی کے؟ اب جنت میں جانے کے مکمل طور پہ حقدار ہیں. متقی کے معنی, متقی کے معنی کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے مکمل طور پر پوری طریقے سے حقدار ہیں. کیوں؟ قرآن میں فرمایا اللہ جنت کس کے لیے بنایا؟ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہ جنت ان لوگوں کی وارث ہے, میراث ہے, اور یہ متقی لوگ جو ہے جنت کے وارث ہیں. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ جنت کے وارث ہے تم لوگ,
کیونکہ تم نے عمل کیا ہے. دیکھ رہے نا, اعدت للمتقین, یہ جنت ہم متقیوں کے لیے بنائے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فرمایا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, بلسانی کا ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا ہے, اور متقیوں کے لیے جنت کی بشارت ہے, خوشخبری ہے. یہ بتا دی گئی بات. ایک ہی آیت ہے یہ, پارہ نمبر 2 سیقول, رکو نمبر 22, آیت نمبر 177. گھر میں جا کے پڑھنا, ہوم ورک, ترجمے سے پڑھنا ہے. ایک رکو پڑھ لیجیے آپ 22واں, اس کے اندر یہ آیت مل جائے گی آپ کو. پھر ذرا غور کرنا اس پہ, اللہ کا کلام ہے. ہم جو سن کے آ رہے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے. ترجمے سے پڑھے, کس کا بھی ترجمہ رہے تو آپ کے گھر میں پڑھو. کوئی فرقہ نہیں, کوئی جماعت نہیں, اس کا پڑھو اس کا پڑھو, کچھ نہیں, اس کا بھی رو پڑھو. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن سے جڑ جائیے, قرآن کو مضبوط پکڑ لیجیے. اسی میں ضمانت ہے ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کامیابی کی. زندگی کو بدلو, لاؤ تبدیلی زندگی کے اندر قرآن سے. بدلو یار, زندگی کو بدلو. کینسر ہو گیا, کچھ ہو گیا, سمجھ میں فلاں فلاں, شوگر کا پیش ہو گیا, پیر اوپر سے سڑنے لگا, پیر نیچے سے آ گیا, فلاں فلاں. ڈاکٹر بولتا بھائی گھٹنے سے کاٹنا ہے. کیا کرنا ہے؟ گھٹنے سے کاٹنا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ گھٹنے سے کاٹنا ہے. بولے تو مارتے اس کو, آپ میرا پیر کاٹتا بولتے. کیا پوچھتے اس کا اخراجات کتنے ہیں گے, پیسے کتنے ہیں گے؟ میں پیر کٹا کے پیسے دے رہا. ہاں کیوں بھائی؟ حالات کتنی خراب ہو رہی دیکھ رہے ہیں آپ. بدلو زندگی کو, کچھ نہیں اور کچھ نہیں, تو بہت آنے والی. یہ بولتی ہوں زبان ایک خاموش ہو جائے گی, ایک خاموش ہو جائے گی. اس دن کا انتظار مت کرو, بدلو زندگی کو. پڑھو قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, لاؤ اپنی زندگی میں. غلطی ہو گئی, گناہ, توبہ کرو, اللہ سے معاف کر تو بول رہا اللہ, تمہارے گناہوں کو معاف کر تو بول رہا اللہ, لیکن توبہ تو کرو, رجوع تو ہو جاؤ اللہ کی طرف, واپس تو آ جاؤ تم. اگر تم میرے آگے ایک بالش آئیں گے تو اللہ کے نبی, اللہ تمہارے ساتھ 1 گز آئے گا. مثال دیا, تھوڑا آؤ, اللہ زیادہ آئے گا تم کو پکڑ لینے کے لیے, کیچ کر لینے کے لیے. اللہ کے نبی, تم اللہ کی طرف پیدل چلتے ہوئے آگے تو اللہ بھاگتے ہوئے آ کے تم کو پکڑ لے گا. آؤ تو صحیح تم اللہ کی طرف, اسٹارٹ تو کرو, تم شروع تو کرو تم اللہ کی طرف آنے کا. اللہ انتظار کر رہا, اللہ بلا رہا ہے. کوئی بندے میرے گنہگار, تاکہ میں ان کے سارے گناہوں کو بخش دوں. ہے کوئی معافی مانگنے والے, تاکہ ان کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہے کوئی فکر نہیں ہے. میں چلتے رہتا سب بولے. آنکھ بند ہونے کے بعد جب پتا چلے گا اس کا, یہ ایک بات یاد کریں گے, پچھتے آئیں گے آپ. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, افسوس کرتے ہوئے انسان کہے گا اے کاش میں آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہوتا تو آج یہ برے حالات نہیں ہوتے. کہے گا انسان اس دن ہمارے سارے کرتوتوں کو یاد کر لے گا, اور اللہ کہے گا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, اب کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے پچھتاوے کا, وقت ختم ہو گیا تمہارا. نو ریٹرن, کوئی واپسی کا مسئلہ نہیں ہے. اب تو سوائے محاسبے کے, سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے. اب تبدیل کر لو زندگی کو, بدل لو زندگی کو, توبہ کر لو, معافی مانگ لو, قرآن کو پکڑ لو. دین رسومات کا نام نہیں ہے, سمجھ لو. دین داڑھی ٹوپی لباس کا نام نہیں ہے. دین نام اپنے ایمانیات کو صحیح کرو, دین نام اپنے معاملات کو صحیح کرو, دین نام ہے بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح کرو.
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو تم لوگ. یہ ہے دین اصل میں. قرآن پڑھو، بس ہماری ایک ہی نصیحت ہے. قرآن ذرا غور سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. روزانہ ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکالو آپ قرآن کے لیے، پڑھو آپ. انشاءاللہ دیکھیں گے پھر اس کے جو برکات آپ کی زندگی میں آئیں گے پھر. کیونکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ بول رہے ہیں ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا، پہاڑ بھی دب جاتا. تو ہے کیا؟ یہ بھی تو حیثیت ہی نہیں ہے کچھ. پڑھ قرآن، تبدیلی لائے گا قرآن، تیرے سینے میں اترے گا قرآن، شرع صدر ہوگا قرآن سے. قرآن ہے اچھے اچھوں کو بدل دیا، قوموں کو بدل دیا. قرآن کے آنے سے امت مسلمہ آدھی دنیا پہ حکومت کری. کیوں بھائی؟ تاریخ ہے نا کی، یہی قرآن کی وجہ سے. قرآن چھوڑ دیے آج ہم غلام بنا لیے گئے. قرآن چھوڑ دیے آج ہم غلام بنا لیے گئے غیروں کے. بس ہماری التجا یہی ہے آپ سے، قرآن پڑھیے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت